رمضان المبارک کی آمد ہے، اور جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا تو رجب کے اندر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی تیاری فرمانا شروع فرما دیتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔ تو ہم جیسے کہ رمضان المبارک بالکل اس کی آمد ہے، تو ہم اپنے رمضان کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں، اور رمضان کی جو نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اس کو کیسے ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اب اور اس سے آنے والی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ اس موضوع کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے، تاکہ ہم ابھی سے ہی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل، اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ رمضان المبارک کا شان استقبال کرنے کے لیے شعبان سے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے ذہن کو تیار کر لیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی تیاری کے اندر شعبان کے مہینے میں زیادہ اس چیز کی طرف راغب ہو جاتے تھے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں پورے اہتمام اور اشتیاق کے ساتھ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس موقع کے اوپر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے اس دعا کو ہم پڑھیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ یہ ہر ایک شخص کو، مسلمان کو، مرد ہے عورت، ہر ایک شخص کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ جب بھی رمضان المبارک آ رہا ہے، ویسے بھی چاند دیکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس چیز کے اوپر ضرور کوشش فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے ہی روزے کو توڑو، یعنی چاند دیکھ کے رمضان کا چاند دیکھو اور رمضان کا مہینہ شروع کرو، اور چاند دیکھ رہے یعنی شوال کا چاند دیکھ کے رمضان کے روزوں کو ختم کرو، پورا کرو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگا ہوتا تو لوگوں کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ لوگوں، تم پر ایک بہت عظمت، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے، اور اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا، اور قیام اللیل کو تمہارے لیے نفل قرار دے دیا۔ اس سے مراد، جو محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تراویح ہے۔ اور ایک اور جو سب سے بڑی بات ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کوئی شخص خوشی سے ایک نیکی کرے گا، اس کو دوسرے مہینوں کی 70 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا، یعنی کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس مہینے کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کو 70 نیکیوں کے برابر، یعنی اس کا ثواب اس کو فرائض کے برابر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی فرض ایک ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کیسے؟ اگر ایک شخص مثال کے طور پہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نفلی صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس کو دوسرے مہینے کے فرائض کے اوپر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی 1 روپیہ زکوٰۃ ظاہر بات ہے فرض ہے، اگر 1 روپیہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو 70 روپے ادا کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیں گے، اس کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہمیں قیمتی وقتوں کو قیمتی بنانا چاہیے، ان وقتوں کو قیمتی بنانا چاہیے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادات کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور چیزیں ایسی بہت ساری چیزیں کہ اس مہینے کے اندر ہمیں سیکھنی چاہیے، اور بہت ساری چیزیں کہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی مناسبت سے اب اور آگے کی جو ویڈیوز آئیں گی، اس ویڈیو کے اندر ہم نے کچھ آپ کے لیے پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے رمضان المبارک میں کرنے ہیں اور رمضان المبارک سے پہلے کرنے، وہ نوٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان کو کس وار کے ساتھ شروع کریں گے، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھا ہوگا پارٹ 1۔ تو اس کے اندر چند چیزیں آپ کو بتلائیں گے کہ
رمضان المبارک میں کیا کرنا ہے یا اس سے پہلے کیا کرنا ہے. پھر اگلی ویڈیوز کے اندر بھی اس طرح چیزیں آپ کے لیے پوائنٹ کی ہیں تاکہ ہم اپنے اس وقت کو قیمتی سے قیمتی بنائیں. اور پہلے ہی ابھی سے اس کو شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کر لیں. تو میں نے اس میں بہت ساری نوٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے ایک ویڈیو کے اندر کرنا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو چند 3 پوائنٹ میں نے اس ویڈیو کے لیے نوٹ کیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں. اس میں نمبر 1 ہے کہ رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں اور سکھائیں. رمضان المبارک کے اندر کیا مسائل ہیں؟ مطلب روزے سے متعلق ہیں، تراویح سے متعلق ہیں، صدقہ فطر کے متعلق ہیں، زکوٰۃ کے متعلق ہیں، اعتکاف کے متعلق ہیں. یہ سارے مسائل ہیں. اس مہینے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آتے ہیں تو ان کو سکھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ ہم تمام مسائل آپ کے ساتھ ذکر کریں گے. اب روزوں کے اندر جتنے مسائل آتے ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کے اندر بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے ویڈیوز کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تراویح سے متعلق ہو گیا، زکوٰۃ سے متعلق ہو گیا، اسی طرح صدقہ فطر سے متعلق ہو گیا، اعتکاف سے متعلق. تو یہ ساری چیزیں، احادیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، قرآن پاک کی آیات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے ان کے مسائل کو سیکھنا ہے تاکہ ہم اپنے روزے صحیح طرح سے ادا کر سکیں. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے روزوں میں ایسی غلطی ہو جائے کہ ہم بھوکے پیاسے رہ جائیں لیکن ہمارے ان روزوں کا کوئی فائدہ نہ ہو. جیسے کہ حدیث میں بھی ایک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بھوک و پیاس کے اندر، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بھوک و پیاس میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں لیکن ان کو روزے کا ثواب نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مسائل سیکھیں تاکہ ہمارے روزے آگے اچھے گزر سکیں. تو پہلا کام ابھی سے یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے مسائل سیکھنے ہیں اور ان کو آگے سکھانا ہے. دوسرا، فرض واجبات کی ادائیگی. آمد رمضان سے قبل فرائض واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں. کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ذمے کچھ قضا نمازیں رہ گئی ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کو آپ نے ادا نہیں کیا، تو رمضان آنے سے پہلے ہم اس چیز کو مکمل کر لیں تاکہ رمضان میں اندر ہم رمضان سے متعلق عبادات اور چیزیں کریں تاکہ ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. تو پہلی بات ہوگی کہ ہم مسائل سیکھیں. دوسری بات ہوگی کہ ہم اپنے فرض واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اور تیسرا یہاں پوائنٹ ہے کہ گزشتہ روزوں کی قضا. گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی کے کسی شرعی عذر کیا ہے، وہ آگے انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی آپ کو اس چیز میں بتا دیں گے کہ کس شرعی عذر کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور کس کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے. چھوڑیں گے تو اس کا کفارہ ہے یا صرف روزہ رکھنا ہے، کفارہ بھی ادا کرنا ہے، یا بعض جگہوں پہ کفارہ نہیں ہے صرف روزہ ہے، بعض جگہوں میں روزہ بھی ہے اور قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، دونوں چیزیں. وہ آگے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے مسائل آ جائیں گے. یہاں بات چل رہی ہے کہ گزشتہ روزوں کی قضا. اگر خدا نخواستہ پچھلے رمضان آپ کا گزرا ہے، اس کے اندر آپ کے کچھ روزے رہ گئے ہیں، تو کوشش کریں کہ ابھی سے ان روزوں کو کمپلیٹ کر لیں اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئے. کیوں؟ تاکہ آنے والے نئے روزوں کے اندر اس سے پہلے ہم اپنے تمام پچھلے روزوں سے بے نیاز ہو جائیں، پچھلے روزے مکمل ہو جائیں اور آگے ہم اپنے زیادہ سے زیادہ خوش دلی اور سکون کے ساتھ اگلے روزے رکھ سکیں. ٹھیک ہے، جیسے انسان کے اگر ذمہ کچھ قرض ہو، کچھ چیز ہو، تو وہ اپنے سکون اور دلی سکون اور چیز نہیں آتی جو انسان اس چیزوں سے پاک صاف ہو جائے. تو اگر کسی کے شرعی عذر کی وجہ سے روزے رہ گئے ہیں تو وہ اپنے ان روزوں کی اگر قضا کی ہمت ہے تو وہ قضا کی ہمت کر لے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے کہ اس کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ 3 پوائنٹ ذکر کر دیے، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر بھی ہم اسی طرح کچھ پوائنٹ آپ کے ساتھ ذکر کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں. اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں، اس کو اوروں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور لوگ، اب ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مہینہ آنے والا ہے کہ رمضان المبارک کا، کہ اس کے اندر ہر چیز کی 70 گنا تک اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اگر ہم جتنی قیمتی اس وقت کو بنائیں گے اتنا ہمارے لیے آگے چل کے فائدہ ہوگا.
ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو سیکھ سکیں۔ اور آگے جیسے میں نے بتایا کہ روزے سے متعلق بہت سارے مسائل اور چیزیں انشاءاللہ آپ ساتھ ڈسکس کریں گے، وظائف کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی یہ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اور رمضان کو میں اپنے وقت کو قیمتی بنا سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر کسی اچھے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔